السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عطاء محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں PPSC چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے مسلم شخصیات کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ PPSC کے حوالے سے اور دیگر امتحانات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، آج ہم اس کا دوسرا پارٹ لے کر آئے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے جابر بن حیان پر گفتگو کی تھی اور اس کا انٹروڈکشن کروایا تھا۔ آج ہم ایک دوسری شخصیت کو لے کر آئے ہیں جنہیں آپ اور میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ الجبرا کے بانی اور موجد شمار کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم ان کے تعارف کی طرف چلیں گے اور ان کی زندگی کے اہم جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے۔ اگر ہم خوارزمی کے تعارف کی طرف آئیں تو ہمیں ایک چیز کا بڑا خیال کرنا پڑے گا، وہ ہے دریائے آمو، جس کو دریائے جیہوں بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ترکستان میں 1800 میل بہنے کے بعد ایک بحیرہ میں گرتا ہے جس کو ارال کہتے ہیں۔ اس کا جو جنوبی علاقہ تھا اس کو خوارزم کہا جاتا تھا۔ آج کل اس کو خوارزم کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ خیو کہا جاتا ہے، اور اب بھی یہ روسی مملکت کا حصہ ہے۔ تو دوستو، اس شہر کے اندر قریب 780 عیسوی میں اسلامی دور کا ایک نامور شخص محمد بن موسیٰ خوارزمی پیدا ہوئے، اور جو آپ کی وفات ہے وہ 850 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تو یہ ابتدائی تعارف تھا کہ ان کی ولادت کہاں ہوئی۔ ان کے بچپن کے حوالے سے جو کتب ہیں وہ کچھ خاموش ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان کی جوانی کا جو تذکرہ ہے وہ معلوم پڑتا ہے۔ وہ یوں کہ جب یہ جوان ہوئے تو قابلیت تو ان کے اندر بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے جب بیت الحکمت کا نام سنا، جس کی بنیاد تو ہارون الرشید نے رکھی تھی، پھر آگے اس کے بیٹے مامون نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، تو جب اس نے بیت الحکمت کا نام سنا تو اس نے بغداد کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر اس نے حیت کے ایک مسئلے پر تحقیقی رسالہ لکھا، جس میں اس نے یونانی اور ہندی مشاہدات کو یکجا کیا اور ان کے نتائج اخذ کیے، اور وہ مقالہ اس نے بیت الحکمت میں بھیجا تو وہاں پسند کیا گیا، اور اسی مقالے کی بیس پر ہی خوارزمی کو بیت الحکمت کا رکن بنایا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں خوارزمی نے اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ تحقیقات کی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا جو اصل میدان ہے وہ تو ریاضی ہے، اور اسی میں اس کی دو کتابیں ہیں، حساب اور جبر و مقابلہ۔ یہ تاریخی حیثیت کی حامل ہیں۔ اہل یورپ نے ریاضی میں جتنی بھی ترقی کی ہے اور پھر سائنس کے معاملے میں جتنی ترقی کی ہے وہ ساری اسی کی مرہون منت ہے، کیونکہ سائنس کے جتنے بھی شعبے ہوں وہ ریاضی کے محتاج ہیں۔ تو الغرض انہوں نے جتنا کچھ سیکھا ہے وہ ان کتابوں سے سیکھا ہے، اور اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اہل مغرب یونانیوں اور رومیوں کے زمانے سے اعداد کو رومن طریقے سے لکھتے تھے۔ تو جب اعداد کو رومن طریقے سے لکھتے تھے تو حساب جو ہے وہ مشکل ہو جایا کرتا تھا، جبکہ عربی کے اندر خوارزمی نے اس کو ایک آسان طریقہ دیا ہے۔ اب اس آسان طریقے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بلاگ کے اندر اس کی پوری میں تفصیل انشاءاللہ ایڈ کر دوں گا، اور اس بلاگ کا بھی عنقریب جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لنک دے دیا جائے گا۔ تو فی الحال دیکھیں جی، اگر ہم عربی حوالے سے دیکھیں، مثال کے طور پر 160 ہے، اس میں سے ہم نے 38 کو تفریق کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار عربی میں بڑا سمپل سے ہے، لیکن رومن میں دیکھا جائے تو اس کا طریقہ کار بہت مشکل ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر حساب کرنا عربی کے مقابلے میں کس قدر پیچیدہ اور مشکل ہے۔ باقی اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ بلاگ میں آ جائے گی اور مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اس
اس کے بعد اگر ہم اس کی کتب کے حوالے سے آ جائیں تو السند ہند اس کی کتاب ایک مشہور ہے، الزویج الاول الزویج الثانی، جو السند ہند کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح کتاب الجبر و مقابلہ، جس کا میں نے کہا کہ یہ اس کی نامور کتاب ہے، اس کے اندر اس نے لوگوں کے روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے اسے تصنیف کیا تھا، لوگوں کی آسانی کے لیے، حساب کتاب میں آسانی ہو جائے ان کو۔ اسی طرح ان کی اگلی جو کتاب ہے وہ کتاب العمل بالاسترلاب ہے، جس میں انہوں نے استرلاب کی ساخت اور اس کے استعمال کے طریقے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب صوت الارض پر مشتمل ہے، جغرافیہ پر ہے، جو شہروں کے ناموں کی ترتیب کے اعتبار سے ارضیاتی نقشہ جات میں وقت اور تصحیح کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی مختلف قدرتی اور آدم ساز جو خطے ہیں، پہاڑوں، سمندروں، جزیروں، دریاؤں، نہروں اور شہروں کو، تو یہ سارا جو ان کا نقشہ ہے اور ان کی جو صحیح ترتیب ہے وہ ساری خوارزمی نے ذکر کی ہے۔ تو اگر ہم ان کے خلاصے کی طرف آئیں تو یاد رکھیں کہ ریاضیاتی علوم میں یورپ نے جس قدر ترقی کی ہے وہ ساری کی ساری خوارزمی کی بدولت ہے۔ اگر ان کے علم کو، ان کی تحقیقات کو اور ان کی بنیادوں کو ہٹا دیا جائے تو ہم بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے اپنی تہذیب و تمدن اور ترقی کے اندر۔ تو ساری ترقی جو سائنس کے اندر آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہمیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی بدولت نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ڈاکومنٹری اور چھوٹا سا ان کا تعارف، اور یہی تعارف ہی اگر تیار کر لیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہوگا۔ باقی اس کے لیے جو مکمل ڈیٹیل ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بلاگ میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا جو ہے وہ لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور آج کا ہمارا لیکچر۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔